آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو زندگی میں حقیقی طور پر خوش رہتے ہیں۔ زندگی کی کوئی کسی ضرورت کی کمی یا بیشی ان کے سکون اور ان کی خوشی کے احساس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ریسرچز سے پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگ کچھ خاص ٹریٹ، کچھ خاص کیریکٹرسٹکس رکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا ہو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس مضمون میں رہیں گے تو آپ کو بھی کچھ تجاویز مل جائیں گی جس سے آپ اپنے اندر سکون کا احساس جگائے رکھ سکتے ہیں۔ خوشی کے اس سفر میں ہم نے جو سب سے پہلے کیریکٹرسٹک پہ ہم نے غور کیا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ کبھی غور کیا ہے کتنے لوگ خوش نظر آتے ہیں، اپنی نعمتوں کو گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت شکر الحمدللہ کہ ہم بہت سو سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ خوش مزاج لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، ان کی زندگی میں جو کچھ نہیں ہے وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ جو چیز لمحہ موجود میں ان کے پاس ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ لوگ کوئی بڑا موقع، کوئی بڑی خوشی، کوئی بڑی تقریب کا نہیں سوچتے، بلکہ یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا ایک خوبصورت طلوع آفتاب کو دیکھ لینا، کافی کا ایک اچھا سا کپ مل جانا، کسی دوست کی طرف سے کوئی اچھا پیغام آ جانا۔ شکر گزاری وہ اس سے اپنی مشق کو جاری رکھتے ہیں اور یہ شکر گزاری ان کے اندر مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھتی ہے اور یہ مثبت نقطہ نظر ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ چلیے تو آئیے آج سے اس خوشگوار احساس کو ہم اپناتے ہیں اور ہر روز صبح اٹھ کے ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو موجود نہیں ہے اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری اہم خصوصیت جو ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ متحرک رہنا ہے۔ وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ خوش لوگ سمجھتے ہیں کہ جسمانی سرگرمی نہ صرف جسم کے لیے اچھی ہے بلکہ یہ دماغ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ چاہے یہ صبح کی سیر ہو، یوگا ہو، پارک میں ایک طرف تیز چہل قدمی ہو، جسم کو حرکت دینے سے اینڈومارفنز عرف فیل گڈ ہارمونز خارج ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت میں بشاشت محسوس کرتے ہیں۔ خوش مزاج لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ورزش کی کسی نہ کسی شکل کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور شامل کرتے ہیں۔ وہ ایسے کام کاج کبھی نہیں کرتے جس میں ان کو موو نہ کرنا پڑے، بلکہ ایک طرف رہ کر یا ایک طرف بیٹھ کر وہ کام کرنا پڑے۔ تفریحی سرگرمی کوئی بھی ہو تو اس میں بھی وہ متحرک رہنا پسند کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جم جاتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اگلی بہت امپورٹنٹ خصوصیت ان کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ حقیقی طور پر خوش اور مثبت مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا سب کو اچھا لگتا ہے، یعنی ان کے اندر ایسی فریکوینسی ہوتی ہے، ایسی وائبس ہوتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں جو بہت خوبصورت تو ہیں مگر وہ تھوڑے سے نیگیٹو ہیں، ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ان دوستوں سے دور کرنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے گرد ایسے لوگ جمع کرنا شروع کیے جو کہ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں یا جن کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف میرا موڈ خوشگوار ہو گیا بلکہ میرے معمولات میں بھی جو بھاری پن آ گیا تھا، جو ڈپریسو سی کنڈیشن پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہونے لگی۔ یعنی آپ یہ خیال رکھیے کہ آپ جو کمپنی رکھتے ہیں، جو آپ اپنے دوست احباب رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مثبت لوگوں میں رکھیے۔ اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کے رکھنے سے آپ کی اپنی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کی اپنی پازیٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ مہربان اور فیاض ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کو اوپر اٹھانے، ان کی مدد کرنے میں ہی ہماری سب کی خوشی ہوتی ہے۔ کسی اور کے لیے کچھ اچھا کرنے کے بارے میں کچھ گہرا فائدہ ہے یہ ہر کوئی نہیں جانتا۔ چاہے یہ ایک سادہ سی تعریف ہو
مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل ہو یا کسی تکلیف میں گھرے ہوئے کسی فرد کی بات سن لینا ہو، یہ چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں دراصل بہت بڑی ہوتی ہیں، جو کہ کسی کو بہت سکون پہنچاتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پرسکون لوگوں کی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہموار نہیں ہے، چیزیں ہمیشہ پلان کے مطابق نہیں ہوتی اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ پرفیکشنسٹ نہیں ہوتے، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں، غلطی کی گنجائش رکھتے بھی ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کبھی کبھی ایک حقیقی تکلیف بن جاتی ہے، ایک تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے، چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، لوگ ہمیں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ٹریفک جیم میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ اپنے دیے گئے ٹائم پہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، اپنے وعدہ نہیں نبھا پاتے۔ لیکن جو لوگ مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ ان باتوں پہ جھنجھلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایسا سب کچھ ہونا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ممکن ہے، لہٰذا نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی ان مسائل سے نبرآزما ہونے پر ان کی مدد کرتے ہیں اور غلطیوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں خوش مزاج لوگ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے منفرد سفر پر ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر چلنے والی دنیا میں کسی اور کی زندگی کو دیکھنا اور ایسا محسوس کرنا آسان ہے، لیکن ہم اس کو صحیح پیمائش نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پوری زندگی نہیں ہوتی بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور خوش نصیب اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم جس کو تقلید کر رہے ہیں یا کسی کی زندگی کو پورا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اپنی ترقی اور اپنی محنت پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اپنی جیت کا جشن مناتے ہیں، تو چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اپنا موازنہ دوسروں کو دیکھ کر نہیں کرتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا سفر آپ کا اپنا ہے اور یہ اپنے طریقے سے منفرد اور خوبصورت ہے اور آپ کے دیے گئے راستے پر ہی طے ہوگا۔